اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز، جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ پیر منگل بدھ یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے، اور موقع کی مناسبت سے اور اصلاح احوال کے حوالے سے اور دیگر اہم قرآن و حدیث کے حوالے سے، معلومات کے حوالے سے یہ پروگرام ایک بنیادی اور کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 14 اگست جو ہے وہ ہمارا یوم آزادی ہے، اور 78واں مارکہ حق کے نام سے اور عنوان سے جشن آزادی یا الحمدللہ جوش و خروش کے ساتھ صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں پاکستانی جو ہے منا رہے ہیں، اور اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، یہ اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اور اس نے وہ مملکت خداداد پاکستان عطا فرمائی کہ جو مدینہ ثانی ہے، جو ایک ایسا ملک ہے کہ پوری دنیا میں جو شناخت رکھتا ہے، جس کے سبب ہماری عزت ہے، ہمارا وقار ہے، ہمارا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مملکت خداداد پاکستان کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، قائم رکھے، اس کی نظریاتی اور جغرافیائی حدود کی حفاظت فرمائے، اور سبز ہلالی پرچم کو ہمیشہ سر بلند فرمائے، پاک افواج کی حفاظت فرمائے اور اسے عزت و تکریم عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، آج اسلام اور آزادی کے عنوان کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آزادی کتنی بڑی نعمت ہے یہ تو ان لوگوں سے پوچھیں کہ جو آزاد نہیں ہیں، جو مظلوم ہیں، محکوم ہیں، ان لوگوں سے پوچھیں۔ پھر اس کی قدر کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں آج کے اس پروگرام کا حصہ رہیں گی، جو انشاءاللہ ہم سوالات کی صورت میں اپنے معزز و محترم شرکاء کی خدمت میں پیش کریں گے۔ استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب ممتاز و معروف شخصیت، ایک ایسی شخصیت ماشاءاللہ کہ جو عصری علوم کے حوالے سے، دینی علوم کے حوالے سے ایک بہت ہی نامور شخصیت ہے، پوری دنیا میں آپ کو جانا پہچانا جاتا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ دونوں کا، آپ کا بہت اور جو آنے والی جشن آزادی ہے پاکستان کی، وہ آپ دونوں کو مبارک ہو۔ خیر مبارک ہو آپ کو بھی، اور تمام دیکھنے والوں سننے والوں کو بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ۔ اچھا مفتی صاحب، آپ ہی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ آزادی کی کتنی بڑی قیمت ہے، نعمت ہے یہ، اور کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس کی قدر و منزلت کے حوالے سے کیا فرمانا چاہیں گے، کتنی ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، آزادی ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے، بے شک، اور اس کی قدر ہمیں ہمہ وقت کرنی چاہیے۔ بے شک، بے شک۔ آزادی کی قدر اس سے پوچھیے کہ جو پرندہ اسے پنجرے میں قید کر لیا گیا ہو، اور وہ انتظار میں ہو کہ کہاں پنجرے کا دروازہ کھلے اور وہ جو ہے نا فوراً آزادی حاصل کرے اور اڑ جائے۔ جانور کو بھی اگر ایک روم میں قید کر لیا جائے، بڑا سا روم ہو، لیکن وہ پھڑپھڑاتا ہے اس وقت تک، تڑپتا ہے اس وقت تک جب تک اسے آزادی نہیں مل جاتی۔ اچھا، آزادی یہ اس قدر عظیم نعمت ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ شریعت مطہرہ نے ہمیں قدم قدم پر غلام آزاد کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ یہ اگر تم سے گناہ سرزد ہوا ہے تو غلام آزاد کیجئے۔ قسم کے کفارے میں یعنی مختلف جو چیزیں ہوتی ہیں، مختلف جو حدودات ہیں، یا ہم سے کوئی خطائیں سرزد ہو جائیں تو مسلمانوں کو کفارے کے طور پر غلام آزاد کرنے کی ترغیب دینا، اور پھر یہ حدیث پاک میں ہونا کہ جو غلام کو آزاد کرتا ہے اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ غلام کو آزاد کرنا گناہوں سے مغفرت کا ذریعہ ہے، جہنم سے دوری اور جنت میں آزادی جو ہے داخل ہونے کا ذریعہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آزادی میں کچھ تو ہے، آزادی میں بہت کچھ ہے جو شریعت مطہرہ اتنا ترغیب دے رہی ہے۔ اچھا، یہاں پر آپ دیکھیں کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں کہ قوموں کی جو گروہ ہے یا
قوموں کا جو گروم ہے، یعنی اس کی ترقی اور پنپنا یہ آزادی سے ہی ہے۔ بے شک آزادی اتنی بڑی نعمت ہے کہ آزادی کے ذریعے ہی عزتیں ملتی ہیں، آزادی کے ذریعے ہی عروج عطا ہوتا ہے، ترقی ملتی ہے۔ اسی طرح امام غزالی فرماتے ہیں کہ انسان کا شرف آزادی میں ہے، اور یہ اگر چھن جائے تو پھر ذلت اٹھانی پڑتی ہے۔ اور ابن خلدون کہتے ہیں کہ قوموں کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ اگر ہے تو آزادی ہے، اور اگر یہ چھن جائے تو قومیں برباد ہو جاتی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں کہ انسان کو آزاد رہنا چاہیے، کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی فطرت میں آزادی رکھی ہے۔ مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ بندے کو آزاد رہنا چاہیے، کیونکہ بندے کو اللہ تعالیٰ نے غلام پیدا نہیں فرمایا، آزاد پیدا فرمایا۔ اب قرآن کریم میں اس کی اہمیت پر جو میں کہنا چاہوں گا، مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو جو فرعونی تھے نا، فرعون اور اس کی جو آل تھی، اس کی جو متبعین تھے، وہ بڑا تنگ کیا ہوا تھا۔ اچھا، وہاں پر حکم کیا تھا کہ جو بچہ پیدا ہو اسے جو ہے وہ مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، اور اس کی آڑ میں انہوں نے بنی اسرائیلیوں کی آزادی کو سلب کر لیا تھا۔ یعنی ہر ایک چیز میں وہ فرعون اور اس کے متبعین کے غلام تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 6 کی طرف آ جائیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ۔ کیا بات ارشاد فرمائی کہ یاد کرو موسیٰ، یاد کرو کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ اللہ کی نعمت کیا ہے؟ گویا کہ آزادی کے جو سلوگن ہے نا، قرآن کریم اس سے نجینا، نجات سے تعبیر کرتا ہے، اس سے نکلنا، اخرجنا، اور جب آزاد ہو گئے تو نجینا، تمہیں نجات مل گئی۔ کس سے؟ فرعون اور اس کی آل سے۔ کیا کرتا تھا؟ تمہیں مختلف عذابات سے دوچار کرتا تھا، تمہارے بچوں کو قتل کرتا تھا، عورتوں کو جو ہے وہ زندہ چھوڑتا تھا، غلام بناتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس سے آزادی عطا فرمائی، اور ایسی آزادی، ایسی نعمت ہے، اس کی قدر کیا ہے کہ مدینہ منورہ جب آقا علیہ السلام تشریف لائے تو عاشوراء کی 10 یعنی محرم کی 10 تاریخ کو جو روزہ رکھتے تھے، بھائی کیوں رکھتے ہیں؟ کہا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بنی اسرائیل کو، قوم کو اللہ رب العالمین نے فرعون سے اور آل فرعون سے نجات بخشی تھی، تو فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں۔ تو آقا علیہ السلام بھی اس تاریخ میں روزہ کیوں رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے رکھا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیوں رکھا تھا؟ اس کی قدر اور اہمیت کو جاننے کے لیے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ کیا کہنے آزادی پر بات ہوئی، اور اس کی یہ کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنی ضروری ہے، اس حوالے سے قرآن و حدیث کے حوالوں کے ساتھ مفتی صاحب نے اپنی جواب کو مکمل فرمایا۔ ناظرین محترم، ہم یہاں یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آزادی کا حقیقی مفہوم اور اس کا تصور، میں چاہتا ہوں کچھ اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم۔ حضرت قبلہ علامہ امجدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کیا خوبصورت انداز اختیار کرتے ہوئے مشکل سے مشکل عنوان کو آسان کر کے بیان کر دیا۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کتنا سمجھتے ہیں اور کتنا یاد رکھتے ہیں۔ کیا بات، اصل بات یہ ہے۔ بے شک۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایز اے سوشل سائنٹسٹ، ایز اے مسلم، اور ایز این انٹرنیشنل سویلین، اور جو سول سوسائٹی ہے پوری دنیا کی، یہ آزادی کے مفہوم کو لیتے کیسا ہے؟ اصل بات یہ ہے، اصل بات یہ ہے، یہ اصل بات۔ مارٹن لوتھر نے یہ بات کہی تھی، چلیے کتاب و سنت کی بات کی نا، تو مغرب بھی جو ہے وہ استفادہ یہیں سے کرتا ہے، بس ظرف اتنا ہے کہ وہ بیان نہیں کرتا ہے۔ تو مارٹن لوتھر نے ایک بات کہی تھی کہ آزادی صرف یہ نہیں ہے کہ کسی قوم کو کھانے پینے کا حق یا راستوں سے گزرنے کا حق دے دیا جائے، اصل آزادی یہ ہے کہ وہ فرد جب کھائے تو اس میں اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ کیا بات ہے، کتنی بڑی بات کہی، بات کیا کیا وہ، واہ واہ واہ۔ ٹھیک۔ اب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے جب بات کی ہے تو انہوں نے بھی فلسفہ آزادی پر، اقبال نے بھی فلسفہ آزادی پر، محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی فلسفہ آزادی پر، اور میرے وطن عزیز پاکستان چونکہ 14 اگست
ماشاءاللہ آ رہی ہے، تو ہم تو یہ جانتے ہیں کہ پاکستان اولیاء کرام کے فیض کا نتیجہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے خواب میں بزرگان دین کے تشریف لائے اور جس طریقے سے ہدایات دیں، تو اس لیے صبا اکبر آبادی نے جو مصرع کہا تھا اس مصرعے کو میں یہاں پر ریپیٹ کروں گا کہ دین کی ہجرت ثانی کا مدینہ یہ ہے۔ اب دین کی ہجرت ثانی کا مدینہ یہ ہے تو مغربی دنیا، اب آئیے نیپولین بوناپارٹ، بہت بڑا نام ہے نا، بہت بڑا نام ہے۔ نیپولین بوناپارٹ کہتا ہے کہ میں نے آزادی کے مختلف پہلوؤں کو دیکھا، اچھا، اور میں اس بات پر متفق ہوں کہ فرد کتنا ہی آزاد کیوں نہ ہو جائے اور آزاد زندگی کیوں نہ گزارے، جب تک کہ وہ حقیقی معنوں میں اندر سے انبساط یعنی خوشی کو محسوس نہ کرے، اس کی آزادی کسی بھی اعتبار سے تسلیم نہیں کی جائے گی۔ کیا بات ہے، کیا اچھی بات کی، واہ۔ اسٹالن، چرچل، مغربی دنیا کی بات کر رہا ہوں، سینٹ تھامس ایکوناس، پلیٹو نے بھی بہت کچھ لکھا ہے آزادی پر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب اجازت دیجیے گا، میں خود بڑی دلچسپی سے سن رہا ہوں، ہمارے ناظرین بھی سننا چاہ رہے ہیں کہ وہ غیر مسلم مفکرین، مصنفین کی جن کی آراء کو کوڈ کیا جاتا ہے اور مختلف مقامات پر ان کی آراء کو اہمیت دی جاتی ہے، آزادی ان کی نظر میں کیا حیثیت رکھتی ہے اور ان کے نظریات و خیالات جو ہے آزادی کے حوالے سے کیا ہے، وہ ڈاکٹر صاحب جیسی ہی شخصیت کو بیان کر سکتے ہیں۔ تو ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، ڈاکٹر صاحب اپنا جواب مکمل فرمائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ اسلام اور آزادی آج ہمارا موضوع ہے، اور اس پر پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب کیا ہی خوبصورت کلام فرما رہے تھے۔ وقفہ حائل ہو گیا، لیکن میں چاہتا ہوں جواب کو کنٹینیو کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب پلیز۔ مغربی دنیا کی بات ہو رہی تھی، کیونکہ قبلہ علامہ امجدی صاحب نے جس خوبصورت پیرا میں بات کی کتاب و سنت کے حوالے سے، آئیے ذرا سے دیکھیں کہ یہ جو مغربی دنیا ہے آزادی کس کو کس طرح دیکھتی ہے؟ ان کے نزدیک ڈیموکریسی آزادی ہے، ڈیموکریسی کی کئی اقسام ہیں، اس پر جاؤں گا تو یہ جمہوریت آزادی ہے ان کے نزدیک جمہوریت آزادی ہے، ہمارے نزدیک جمہوریت غلامی ہے، تا وقت ہے کہ اس میں روحانیت نہ ہو تب آزادی ہے۔ کیا بات، سیدھی بات کریں۔ اب آپ جمہوریت کے نام پر لوگوں کو غلام بنا لیں، جس کو آپ اقتصابی جمہوریت کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں نا سوشلزم، کمیونزم، مارکسزم، لبرلزم، ٹریڈ یونینزم، فلاں ازم، یہ ازم، وہ ازم، یعنی نظام زندگی۔ نظام زندگی تو صرف ایک ہی ہے کہ جب غلاموں کو آزاد کر کے اپنے ساتھ بٹھا کر جانے والا جاتا ہے، اور تاجدار مدینہ کی ذات مبارک جب یہ اعلان کرتی ہے کہ اب تم میں کوئی کمتر برتر نہیں ہے، اس کو آزادی کہتے ہیں۔ کوئی ایک تو بتا دے مجھے، کائنات میں ایسی مثال کچھ نہیں ہے ہی نہیں، مثال ہی نہیں کہ جب فاتح اس زمین کو فتح کر رہا ہو جس نے ظلم و جبر کی ایک مثال قائم کی ہے، لیکن کجاوے تک آپ کا چہرہ انور نیچے کی طرف جا رہا ہے، آنکھوں میں آنسو جا رہی، کیا فاتح ایسے داخل ہوتے ہیں؟ یہ آزادی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، وہ آزادی نہیں جس کو تم سمجھتے ہو کہ چند ووٹ ڈال دیے اور اس کے ذریعے استبدادی قوتوں کو مضبوط کر دیا، کہا آزادی۔ آزادی جب تک روحانیت کی طاقت کے ذریعے پرواز حاصل نہیں کرے گی، جہاز آپ نے بنا لیا، فیول کہاں سے لاؤ گے؟ ہاں بات تو یہ ہے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کے حرارت والوں نے، بتاؤ تو صحیح اس مسجد میں سجدہ کیسے کرو گے؟ تو جب تک فرد کی عزت نفس، اس کے بنیادی حقوق، جو کانسٹیٹیوشنل لا کا ایک اصول ہے کہ کسی ریاست کو اگر جانچنا ہے کہ واقعی وہاں آزادی ہے تو اس کے پیرامیٹر 3 ہیں، صرف اشارہ کرتا ہوا جاؤں گا۔ نمبر 1 یہ کہ دستوری بالادستی، نمبر 2 عوام کے بنیادی حقوق یا عزت نفس یا انسان کا مطمئن ہونا، اور نمبر 3 اس کے بین الاقوامی ساکھ، پولیٹیکل اکانومی اور پولیٹیکل ریپیوٹ اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر اس کے تعلقات خارجہ پالیسی میں کہاں پر جاتے ہیں۔ اور اقوام عالم نے، چاہے وہ لیگ آف نیشن ہو یا یونائٹڈ نیشن ہو آج کی، یا ماضی کی بہت ساری جو کمیون سسٹم کے اندر آئی تھی، جب تک وہ تسلیم نہ کر لیں کہ ہاں یہاں کسی فرد کو اس لیے نہیں مارا جاتا ہے کہ یہ زبان، رنگ، نسل کی بنیاد کے اوپر اس سے مختلف ہے، اس وقت تک آزادی کاؤنٹ نہیں کی جائے گی۔ ہاں جس وقت یہ کہا گیا کہ یہ بلال ہے نا، یوں ہاتھ پکڑ کے یوں پکڑ کر کہا جاؤ بلال اذان دو، کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ اور جا کر اذان دی، اس کو آزادی کہتے ہیں۔ اس کو نہیں کہتے کہ خیالات میں رہ کر اور ہما کو بٹھا لیا سر پر، تو ہما کو کب جغد پہچانتا ہے؟ کیا بات، کیا بات ڈاکٹر صاحب، کیا کہنے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب جب اپنے جواب کا تتیمہ فرماتے ہیں تو لا کر حضور کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ انہی کے قدموں میں سب کچھ، انہی کے قدموں میں ہے۔ اور دیکھیں انہوں نے غیر مسلم مفکرین کا بھی حوالہ دیا، ان کی نظر میں جو آزادی کی اہمیت ہے یا جو نظریات ہیں وہ بیان فرمائے، لیکن حقیقی آزادی جو فتح مکہ کے موقع پر ملی اور کفار و مشرکین کو جس طرح ایک حضور علیہ السلام نے عام معافی کا اعلان فرمایا، اصل آزادی یہ تھی۔ سبحان اللہ، یہ آزادی کا تصور جو کیا اچھا خوب بیان، اور ڈاکٹر صاحب سے اچھا کون بیان کر سکتا ہے؟ یہ میرے شہزادے ان سے تو میرا کمال کر
دیا ڈاکٹر صاحب. پولیٹیکل سائنس کے ظاہر دین رہے ماشاءاللہ. اچھا وہ اب آتے ہیں دوبارہ. ایک بات عرض کروں, قبلہ مفتی صاحب جب گفتگو کرتے ہیں نا تو اس سے بہت سے رموز آتی ہیں. بالکل بالکل, تو پھر بس بہت ساری چیزیں ہم بھی تھوڑا بہت بول نفسی سے کام لے رہے ہیں. نہیں, آپ بھی اس بات کو ضرور نوٹ کریں. اچھا اب ہم آزادی, ایک ہوتی ہے آزادی اور ایک ہوتا ہے بے لگام ہونا. دیکھیں بڑی نازک بات ہے اور شاید ہمیں اس بات پر بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے. آزادی میں اور بے لگام ہونے میں کیا فرق ہے, مفتی صاحب فرمائیے گا. قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں وضاحت فرمائی. اچھا اب آزادی کے عام طور پر نا آزادی کے حقیقی مفہوم سے ہم نا آشنا ہیں, ہماری عوام الناس نا آشنا ہے. اس لیے کسی سے پوچھو کہ میں آزاد ہوں, میں جو چاہوں سوچوں, یعنی مادر پیدر آزاد جسے کہتے ہیں آج کل کی زبان. یہ بے لگامی ہے نا. بے لگام. دیکھیں آزادی کیا ہے, وہ یوں سمجھ لیں کہ یعنی میں اس کو یوں کہوں گا کہ وہ لا نیس ہے, یعنی قوانین کو پورا کرنے والا ہے. اور جو دوسرا ہے بے لگام, وہ لا لیسنس ہے, وہ بالکل قانونی طور پر اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے. دیکھیں آزادی کا مطلب یہ نہیں, آج ہم جو سیلیبریٹ کر رہے ہیں نا, سیلیبریشن ہو رہی ہے, تو یہ تھا کہ ہم نے غیر سے آزادی, غیر کے تسلط سے آزادی حاصل کی. اب اس کے بعد آپ کا اپنا ملک ہے, تو کیا آپ سماجی طور پر, شرعی طور پر یا قانونی طور پر کسی چیز میں نہیں ہیں, آپ کوئی ذمہ داری آپ پر نہیں آتی. اگر یہ تصور کر لیا جائے تو میرے بھائی پھر آپ نے یوں سمجھ لیں کہ آپ کو کمانا نہیں ہے, پھر دوسروں سے چھیننا ہے. آپ بھئی میں آزاد ہوں, جو چاہوں کروں, ٹھیک ہے نا, میں جو چاہوں کروں, تو میں خدا نہ خواستہ کسی کی عزت پر بری نگاہ ڈالوں. بھئی میں آزاد ہوں, جو چاہوں کروں, میں کسی کے کاروبار پہ قبضہ کر لوں, میں جو چاہوں کروں, کسی کے پلاٹ پہ کر لوں, جو چاہوں کروں, آزاد ہوں نا. ہاں, جس کو چاہوں میں بے عزت کرتا پھروں, آزاد ہوں. اس کا مطلب یہ یاد رکھیں کہ آزادی ایک عظیم نعمت ہے. آزادی آپ کو بے لگامی کی طرف نہیں لے کے جاتی ہے, بلکہ آزادی آپ کو مختلف ریسپانسبلٹیز کی طرف لے کر آتی ہے, ذمہ داریوں کی طرف لے کر آتی ہے. میں اپنی مثال پیش نہیں کر رہا, غیروں کی مثال پیش کر رہا ہوں. آئنسٹائن نے کیا کہا, اس نے کہا کہ آزادی تنہا نہیں ہوتی, کہ تنہا نہیں آتی, اپنے ساتھ مختلف ذمہ داریوں کو لے کر آتی ہے. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا, یہ کہتے ہیں نا. اور امام حسن رحمۃ اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ آزادی ایک فضا ہے, ایک انوائرمنٹ ہے جس میں ایمان کے پودے جو ہیں وہ پھلتے پھولتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ آزادی بے لگامی کا نام نہیں ہے. آزادی الگ چیز ہے, بے لگام ہونا یہ الگ چیز ہے. ورنہ اگر یہ تصور کیا جائے کہ میں آزاد ہوں, میں جس کو چاہوں اونچی آواز میں بات کروں, جس کے چاہوں اس کی عزت کی دھجیاں بکھیروں, جس کو چاہوں میں اس کی عزتوں کو پامال کروں, نہیں. اگر ایسا مان لیا جائے تو پھر اس کے بعد میں کہوں گا ہم تو اربن سوسائٹی میں رہتے ہیں نا, یہاں تو سماجیات بھی آ جاتی ہے, قوانین بھی آ جاتے ہیں, شرعی طور پر ہم مسلمان ہیں تو ہماری شریعت بھی آتی ہے. ان تمام چیزوں کو یعنی اس پر نظر نہ ڈالی جائے اور اس کو جو ہے نا وہ نگاہیں نہ ڈالی جائیں, خیال نہ رکھا جائے, تو پھر جنگل میں اور پھر انسانوں کی سوسائٹی میں فرق کیا رہ جاتا ہے. جس کو چاہو چیرو پھاڑو, جس کو چاہو اس کو مار دو, جنگل کا قانون ہے نا. تو جنگل میں اور اربن سوسائٹی میں فرق ہے, جانوروں میں, انسانوں میں فرق ہے. جانور بھی بعض وقت کسی کا پلا ہوا ہوتا ہے, بے لگام نہیں ہوتا, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا. جو بے لگام ہوتے ہیں, کہتے ہیں نا یہ اونٹ بے لگام ہو گیا ہے, تو وہ چلتے پھرتے ہر جگہ منہ مارتا ہے, نہیں دیکھتا کہ کس کا کھیت ہے, کیا ہے کیا نہیں, کس کی جگہ ہے. تو اسی لیے آزادی بے لگامی نہیں سکھاتی. آزادی جو ہے نا, یہ آزادی یہ مختلف ذمہ داریوں میں اپنے آپ کو پیرونا یہ ہمیں اس طرف لے کر جاتی ہے, ورنہ پھر آزادی بے لگامی میں فرق نہیں رہتا. میں دوسری بات ایک کہوں گا, کیا آزادی ہمیں فحاشی سکھاتی ہے؟ ہرگز نہیں. میرے خیال میں اگر آپ اجازت دے دو ایک وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب لوٹیں گے تو مفتی صاحب کی جانب لوٹیں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے. اسلام اور آزادی آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے, اور آزاد ہونے اور بے لگام ہونے میں کیا فرق ہے, یہ بنیادی سوال تھا ہمارا, جس پر قبلہ مفتی صاحب بیان فرمانے. چند باتیں عرض کروں گا کہ بے حیائی, فحاشی اور یانی جب ان سے پوچھا جائے, وہ کہتے ہیں ہم آزاد ہیں یار, ہمارا وجود ہے, ہماری مرضی ہے. ہم اللہ کو جواب دیں, آپ کو تھوڑی ہے کوئی. نہیں, اللہ کو جواب دے بھی نہیں کہتے نا, خود بھی یہ بھی اگر سوچ لیں تو کبھی نہ کریں. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب قید تھے نا, تو کیا فرمایا تھا, کیا عرض کی تھی,
رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ کہ فرمایا کہ مولا میں ان سے پناہ مانگتا ہوں جو ہو رہا ہے اس سے پناہ مانگتا ہوں، اس وقت اس سے بہتر یہ کہ میں قید میں رہوں، یا دجیاں بکھیرنا، فحاشی اریانی کی طرف جانا، دوسروں کی آزادی کو سلب کرنا، ان کے اندر جھانک جھانک کر دیکھنا، یہ آزادی نہیں ہے، یہ بے لگامی ہے۔ آزادی یہ کہ آپ سماجی طور پر، معاشی طور پر، بلکہ آپ شرعی طور پر، قانونی طور پر اپنے آپ کو پابند کر کے چلیں۔ ایک چھوٹا سا گھر بغیر پابندیوں کے نہیں چلتا، بغیر ذمہ داریوں کے نہیں چلتا۔ اتنا بڑا ملک کیسے بغیر ذمہ داریوں کے چلنا شروع کر دے، بغیر قوانین کے شروع کر دے؟ اس لیے ہر کوئی اٹھ کر شروع ہو جائے گا۔ تو سول سینس ہو، مورل سینس ہو، اس کے بغیر معاشرے کا قیام ممکن نہیں۔ اور آخری بات کہوں گا، ہماری آزادی وہاں پر ختم ہوتی ہے جہاں دوسرے کی آزادی شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اس کی آزادی میں دخل اندازی کی تو تیسرا آپ کی آزادی میں دخل انداز ہونا شروع کر دے گا، ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اس سے اجتناب کریں۔ بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ آزاد اور بے لگام ہونے میں کیا فرق ہے۔ یہ جو حدود و قیود ہیں آزادی ہونے کے باوجود، یہ لا اینڈ آرڈر ہے اور یہ قواعد و ضوابط ہے جس کی ہمیں پابندی کرنی ہوتی ہے آزاد ہونے کے باوجود۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، اس بات پر بھی بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، اور آج سوشل میڈیا کا چونکہ دور ہے تو اس میں بہت زیادہ اس پر آواز بلند ہوتی ہے کہ فریڈم آف اسپیچ پر بات ہوتی ہے، کہ اظہار رائے کی آزادی۔ تو ہر شخص تو بول ہی رہا ہے، مذہب پر بول رہا ہے، سیاست پر بول رہا ہے، ہر معاملے میں ہر شخص بولتا ہوا نظر آتا ہے، اور تھوڑی سی کوئی اور الٹی بات کر دے تو سوشل میڈیا پر ہٹ ہو جاتا ہے۔ تو اظہار رائے کی آزادی اور کیا ہوتی ہے، میں اس سے مراد جاننا چاہوں گا۔ سر کیا فرمائیے گا؟ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں۔ یہ آزادی ایک ایسے پرندے کا نام ہے جس کو کوئی بھی ڈیفائن نہیں کر سکا، واہ واہ واہ۔ اور اس کو مت کہتے ہیں انگلش کے اندر، واہمہ کہتے ہیں، کہ اپنی خواہش اور ارادے کے مطابق کسی شے کو ترتیب دینا اور اسی مت کی بنیاد پر یہ سمجھ لینا کہ یہی آزادی ہے، یہی آزادی ہے۔ واہ واہ۔ تو یہ عرب کی جاہلیت کے لوگ تھے۔ جیسے قبلہ مفتی صاحب کی بھی توجہ چاہوں گا کہ اس زمانے میں امرؤ القیس ہوتا تھا، بالکل، نابغہ زبیانی، زہیر ابن ابی سلمہ، 7 معلقات، اس میں آزادی تو تھی جس کے اندر بہت کچھ تھا۔ وہ ساری جو سوشل میڈیا پہ آج کل آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ انسان یہ معاشرہ گزار کر ننگ پن کا آ چکا ہے۔ اس ننگ پن کو ختم کرنے کے لیے، بے حیائی کو روکنے کے لیے اور معاشرتی اور ذہنی آسودگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختمی مرتبت تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر یہ بتلا دیا کہ یہ کون ہے، اللہ اللہ، کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، تمہارے دلوں کو پاکیزہ کرتے ہیں، تمہارے معاشرے کو ترتیب نو کے ذریعے ایسی عزت و وقار عطا کرتے ہیں کہ پھر لوگ آزادی کی ڈیفینیشن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے کرتے ہیں کہ آپ صادق و امین ہیں۔ کیا بات، یہ آزادی ہے، یہ ہے آزادی، ہے نا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور ان کی سیرت کا مطالعہ پورا اپنی جگہ پر۔ اب یہ جو آج کے دور کے اندر جس کو آزادی کہتے ہیں، تو سوال آپ کا بڑا دلچسپ ہے، ایک دفعہ پھر آپ وہ کیجئے تاکہ یہ پتہ ہو کہ ہمارے بہن بھائی کہ ہم اب بات کیا کرنے جا رہے ہیں۔ فریڈم آف اسپیچ کی بات ہے کہ اظہار رائے کی آزادی۔ جی، اب آپ ہر دنیا کا قانون، ایون برطانیہ کا قانون، جس کو برطانیہ کا دستور، جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ غیر تحریر شدہ دستور ہے کیونکہ روایات کا دستور ہے یہ برطانیہ کا، جس کے اندر کنگ کین ڈو نو رانگ کہتے ہیں وہ، کہ بادشاہ غلطی سے مبرہ ہے اور بادشاہ مر گیا بادشاہ زندہ باد، یہ دستور میں لکھا ہوا ہے برطانوی، تحریری ہے لیکن غیر تحریری ہے، یہ اس کو غیر تحریری کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ جس کو آپ آزادی کہتے ہیں، اس کو جو سویلائز سوسائٹی ہے اس کو آزادی کے اعتبار سے معیوب سمجھتی ہے، جس کو آپ آزادی کہتے ہیں۔ دستور جس آزادی کا نام ہے وہ آزادی وہ نہیں ہے جو آپ نے سمجھ لی ہے۔ کسی بھی مذہب یا دین کی مقدس کتاب کو جلا دینا یا جلانے کی کوشش کرنا اور یہ کہنا کہ مجھے آزادی ہے، کسی بھی فرد کی جو عزت نفس ہے اس کو مجروح کرنا، الزامات لگانا اور یہ کہیں کہ صاحب یہ چرب زبانی، بدتمیزی اور بے حیائی ہے۔ کیا اچھی بات کی آپ نے، واہ، اس کو آزادی نہیں کہتے۔ آزادی نہیں ہے۔ سپریم کورٹ برطانیہ کا اور امریکہ کے جب ہیومن رائٹس کو ڈیفائن کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک بڑا ہائفنیٹڈ انہوں نے
کلاس رکھی ہے اور جس کو ڈیفائن کرتے ہوئے کہتے ہیں آزادی اس بات کا نام ہے کہ کسی کے احساسات مجروح نہ ہو. بس اس جملے کے اندر انہوں نے بات پوری کر دی. ٹھیک ہے, لیکن آپ اس کا اصل لے لیں تو میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اسی بات پر گزاری ہے کہ اپنے صحابہ کو بھی کہا ہے کہ اگر چیوٹی بھی ہو تو جس جگہ سے وہ نکل رہی ہے اس جگہ پر آگ نہ جلانا. اللہ. جس درخت کے نیچے ہو وہاں ایسی آگ نہ لگانا کہ اوپر پرندے کا جو گھونسلہ ہے وہ گھونسلہ اس کا جل جائے یا وہ اڑنے پہ مجبور ہو جائے. اتنے رائٹس کا خیال رکھا ہے. آپ کہتے ہیں نا سول سوسائٹی میں 3 چیزوں کا بہت خیال رکھا جاتا ہے. نمبر 1 لکھنے کا, ایک بولنے کا, ایک رویے کا, جس کو سلوکیت کہتے ہیں. اور یہ آرگنائزیشنل بیہیویئر جس کو آپ پوری دنیا کے اندر کہتے ہیں کہ آرگنائزیشنل سیٹ اپ, اور جو آرگنائزیشن کی سیٹ اپ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایسی دستور سازی کی جائے, ایسی قانون سازی کی جائے اور ایسا ملک بنایا جائے کہ جس کا اقتدار اعلیٰ آزاد تو ہو لیکن جارح نہ ہو. اب آپ مدارس پر حملہ کر دیں, کسی کو مار دیں جان سے, کسی کے چرچ کے اوپر آپ جا کر زبردستی وہ کہیں کہ صاحب, تو دین اسلام نے دونوں کے اندر توازن قائم کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جو عبادت گاہیں ہیں ان کو بھی تحفظ دیا ہے, اور جہاں تم نماز پڑھتے ہو اس کو بھی تحفظ دیا ہے, اور جو نمازی جا رہا ہے یا جب کسی اور عقیدے کا جا رہا ہے, یہاں تک کہ کوئی حضور سے ملنے آ رہا ہے وفد, کوئی وفد ملنے آ رہا ہے, صرف مجھے کچھ ایک دیجیے آپ تک بات پوری کروں, کہ کوئی وفد ملنے آ رہا ہے وہ غیر مسلم وفد ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے بھی ہو رہے ہیں اور اپنی چادر مبارک کملی شریف بھی بچھا رہے ہیں, اس پر لوگ بیٹھ بھی رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں آزادی. آزادی یا لبرٹی یا فریڈم مینز ٹو ریسپیکٹ ادرس, then you will be respected by other nations. کیا کہنا ہے, کیا if you promote your own viewpoint, let me tell some basic sentences to my youngsters, those who are watching this QTV throughout the world, that they should understand that Islam creates a peaceful settlement and peaceful environment in the world for the liberty of human being and respect for individualism and collective responsibility. کیا بات ہے, کیا کہنا ہے. فرد کو آزادی دی لیکن معاشرے کو اس کی عزت و وقار کے مطابق اس طرح سے لے کے چلنا ہے کہ 14 اگست آئیے نا تو اس 14 اگست میں میرے وطن کا پرچم آسمانوں تک لہراتا رہے. آزادی ہے, لیکن اس کے اندر ہم کسی کو برا نہیں کہتے, کسی کو خراب نہیں کہتے, کسی کا مذاق نہیں اڑاتے. آج کل تو جو چرب زبان کچھ اینکرز اور کچھ چرب زبان اسکالرز ٹیلی ویژن پر تو نہیں, خاص طور پہ سوشل میڈیا میں آ کر علماء, بزرگان دین اور اتنے بڑے بڑے وہ کنٹریبیوٹرز جن کے کنٹریبیوشن کے ان کے پیروں کی خاک بھی نہیں ہے یہ لوگ, وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ جسے انہیں دیکھ کر شرمائے یہود, اور شرم آتی ہے کہ ان کے ٹیلی ویژن کے پروگرام کو یا ان کے عام پروگراموں کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں. الحمدللہ QTV واحد ادارہ ہے جس میں ہر وقار, ہر کلچر, ہر زبان, ہر انسان, ہر مسلک کا خیال رکھ کر حضور کی بات کی جاتی ہے اور حضور کی محبت کو عام کر کے بتلایا جاتا ہے کہ کوئی مسلک بھی اختیار کرے, آدمی آدمی سے پیار کرے. کیا بات, کیا کہنا ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ایتھیکل ویلیوز جو ہیں وہ ہماری اخلاقی رویے جو ہیں اور ہماری یہ معیارات جو ہیں الحمدللہ ARYQTV نے جس طرح اس کو برقرار رکھا ہوا ہے, دوسرے چینلز اس کو فالو کرتے ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ کیا, اور کہا بھی جاتا ہے کہ ARYQTV نے جس طرح اپنا لیول اور اپنا اسٹینڈرڈ مینٹین کیا ہوا ہے, اس طرح بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن معیار کو قائم رکھنا ہی اصل کمال ہے جسے الحمدللہ جاری ساری ہے یہ سلسلہ. اچھا, اب ایک چیز اور ہم بڑے اچھے انداز میں ڈاکٹر صاحب نے جو ہے فریڈم آف اسپیچ پر بات کی اور مختلف گوشوں پر بات کرتے ہوئے جو عصری مسائل ہمارے جو لوگ مختلف حوالے سے سوشل میڈیا پر کلام کرتے ہیں اس پر بھی کاؤنٹر کیا, اس کو بھی. اچھا, ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ بین الاقوامی پابندیاں جو ہیں وہ بھی کیا آزادی کے منافی ہیں, اس پر بھی بات ہونی چاہیے, کیا کہیے گا صاحب؟ اچھا, میں ایک بات عرض کروں گا کہ دوسروں کو برا بھلا کہنا یا ان کے معاملات میں ان پر نکتہ چینی کرنا یا دوسروں کے رازوں میں جھانکنا یہ آزادی نہیں ہے, آزادی نہیں ہے, یہ بے لگامی ہے. بے لگام. امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آزادی جو ہے نا, آزاد وہ ہے جو اسیر نفس نہ ہو. اور علامہ اقبال علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں بڑی پیاری بات انہوں نے کہا کہ زنجیروں سے آزاد ہونا یہ فقط آزادی نہیں ہے, آزادی ایک روحانی قدر ہے, اس کو محسوس کیجئے. اصل آزادی یہ ہے.
ورنہ تو بے لگامی کے سوا کچھ نہیں ہے، پھر معاشرہ تتر بتر ہو جائے گا، کوئی بچا نہیں سکتا اس کو تباہ و برباد ہونے سے۔ اب آ جائیں اس بات پر کہ جو بین الاقوامی قوانین بنتے ہیں نا، تو ظاہر ہے کہ وہ قانون کے مطابق بنے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ بین الاقوامی مشاورت سے بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر اس طریقے سے بنے ہوئے ہیں اور اس میں اقوام عالم کے لیے منفعت ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر بین الاقوامی قوانین کچھ ممالک کو بلا کر بنا لیے جائیں اور اس میں ان کی منفعت ہو اور کسی اور کی منفعت نہ ہو تو پھر دیکھا جائے گا۔ اچھا بین الاقوامی، اچھا پھر ان 5 ممالک میں سے ہر ایک کو ویٹو پاور بھی ہو، صحیح بات، ہاں وہ جب چاہیں کسی کو بھی ویٹو کر دیں اور کسی اور کی منفعت نہ ہو۔ کیوں کہ بین الاقوامی کیوں بین الاقوامی قوانین بنتے ہی، زیادہ بہتر ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں، بنتے ہی بین الاقوامی مشاورت سے ہیں تاکہ اس میں سب کے لیے منافع ہوں، سب کے لیے منفعت ہوں۔ لیکن اگر 5 ممالک مل کر بنائیں، اپنی منفعت دیکھیں، اپنی چیزیں دیکھیں اور دوسروں کی منفعت نہ دیکھیں، دوسروں کے لیے نقصان کا پہلو ہو، یا پھر آپ کسی خاص ممالک کو یا کسی ملک کو آئسولیٹ کر رہے ہوں اور ٹارگٹ بنا رہے ہوں، اس کے لیے قوانین بنا رہے ہوں، یا پھر آپ نے ایسے قوانین بنائے کہ جس میں کوئی بھی ریاست ہو اس میں آپ قوانین میں دخل اندازی کر رہے ہیں، کہیں پر دخل اندازی کر رہے ہیں اور اس میں عالمی سطح پر نہ کوئی منفعت ہے اور نہ کسی کا نقصان ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ ملک دیکھے گا نا، وہ ریاست دیکھے گی کہ یہ قوانین میرے یہاں یہ اپلائی ہوتے یا نہیں ہوتے۔ تو یاد رکھیں کہ بین الاقوامی قوانین بین الاقوامی مشاورت سے بنتے ہیں اور یہ بین الاقوامی منافع کے لیے ہوتے ہیں، تاکہ تمام کے لیے، کیوں کہ یہ تمام کے لیے اس کو اپلائی کیا جاتا ہے، کہیں پر کسی کو استثناء حاصل نہیں ہوتا۔ قرآن کو اگر آپ دیکھیں تو قرآن نے جو قوانین بنائے وہ تمام کے تمام انٹرنیشنل ہیں، اس میں ہر ایک کے لیے دیکھیں، جہاں پر فرمائے یا ایھا الذین آمنوا وہ الگ بات ہے، لیکن جو قوانین بتائے تمام کائنات میں انسانیت کو مد نظر رکھ کر بنائے، اس میں سب کے لیے صلاح اور فلاح ہے، کسی ایک کو بھی استثناء نہیں ہے، اور اگر اس پر عمل کیا جائے تو دنیاوی طور پر بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ کیا کہنے اسلام اور آزادی پر کیا پیغام دیجیے گا ڈاکٹر صاحب؟ کیا پیغام، کچھ بھی نہیں ہے، بڑی سادہ سی اتنے بڑے بڑے تو پیغامات دے دیا آپ نے جواب کنکلوژن میں تو قبلہ مصعب بات کر رہے تھے، ماشاءاللہ کیا کلام فرمایا آپ نے، ماشاءاللہ۔ ایک بات عرض کروں ریز بھائی، بات یہ ہے کہ میں اس بات کا خود احساس کر لوں، میں بجائے دوسرے کو پیغام دینے کے خود یہ محسوس کروں کہ جتنے بھی میرے ارد گرد اس بین الاقوامی معاشرے میں لوگ رہ رہے ہیں وہ میرے مطابق 100% نہیں ہو سکتے۔ میں صرف اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ کر یہ بات کہوں کہ جو سچ ہے وہ ضرور کہوں، لیکن سچ کہنے کا بھی سلیقہ ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبلیغ کی تھی اس کے اندر حکمت اور سلیقہ، اس نے کامیابی کے ساتھ مسلمانوں کے خارجہ پالیسی کو اور اندرونی پالیسی کو مستحکم کیا تھا جو مدینہ منورہ میں تھی۔ پھر پوری دنیا کے اندر جو مسلمانوں نے حکمرانی کی ہے اس میں کوئی ترکی کے کردار کو نظر انداز نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ مجلۃ الاحکام الشرعیہ جو اس کا کانسٹیٹیوشن ہے، آج بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہارورڈ یونیورسٹی کا جو چیئرمین ہے پولیٹیکل سائنس کا ڈاکٹر اینتھنی، اس نے جب انسانی حقوق پر بات کی تھی تو اس نے مجلۃ الاحکام الشرعیہ کے اور اسلامی اصولوں کے 11 حوالے سن 2013 کے اندر امریکہ میں دیے، اور اس نے 11 کے 11 13 14 15 حوالوں کے اندر اس نے ایک ہی بات کی، اس نے کہا کہ اگر آزادی دیکھنی ہے نا تو دین اسلام میں دیکھو، کیونکہ میں نے پی ایچ ڈی جو کیا ہے وہ مسلمانوں کی ثقافت اور بدلتے ہوئے دنیا پر کیا۔ تو یہ کچھ بھی نہیں کرے، ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں کہ اگر ہم سوشل میڈیا پر ہیں یا ٹیلی ویژن پر ہیں یا اللہ نے کوئی ہمیں ایسا طریقہ دیا ہے کہ ہم اپنی بات کہہ سکیں، تو یہ نہ سوچیں کہ ہماؤس کہ میں سب کچھ ہوں، نہیں، سب سے پہلے اللہ، رسول، دین، شریعت، پاکستان اور پاکستان کی افواج اور پاکستان کے لوگ، ملت اسلامیہ، اس کا ربط ہے تو آزادی ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ بہت شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا، قبلہ مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ احمد ندیم قاسمی صاحب نے کہا کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے
وہ کھلا رہے برسوں یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو، یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو، خدا کرے نہ کبھی خم سرے وقار وطن، خدا کرے نہ کبھی خم سرے وقار وطن ہو اس کے حسن کو، اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی اس پیغام کے ساتھ کہ جناب جشن آزادی منائے 78واں اور مارکہ حق کے عنوان کے ساتھ منائے، ایک عزم کے ساتھ کہ ہم نے صرف باجے نہیں بجانے، ہم نے کرٹیسائز نہیں کرنا سوشل میڈیا پر، ہم نے اپنے ملک و ملت کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینا ہے اور بہترین پاکستانی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے پاکستان کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔